بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 1 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھی۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی بااثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائس مخزومی سے ہوئی، ان سے 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے بہت سے سرداران قریش ان سے نکاح کرنے کی خواہش اظہار کیا، مگر وہ انکار کرتی رہیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سچائی کی شہرت سنی تو کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ اللہ کی قدرت، سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندر کو ان کی حدوں میں روک رکھا۔ ایک فرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا۔ وہ بڑے کمالات والا اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ خلاصہ پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کا حکم مانیں۔ ایک سنت کے بارے میں معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت شوال میں 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدہ، جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تھے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ دنیا کے بارے میں امی سے گھبرانا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند ہے، حالانکہ ان دونوں اس کے لیے خیر ہیں۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ آخرت کے بارے میں ہر ایک کو نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم تمام آدمیوں کو ان کے نام اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے۔ پھر جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے نام اعمال کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔